روایات میں آیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے تو اس وقت خدا کے حکم سے ایک بادل کے سفید ٹکڑے نے ان کے سر پر سایہ کیا۔ اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں گزرا اور وہ کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر علم و فضیلت میں کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ اس وقت 40 شتر کا بوجھ تورات کی تختیوں میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حفظ کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، تم سچ کہتے ہو، حقیقت میں کسی کو اپنے سے بلند نہیں دیکھتا۔ آپ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ آپ کو برگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ، ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ہے جس کا تجھے علم نہیں، اس سے جا کر ملاقات کر، پھر دیکھ زیادہ علم اس کو ہے یا تجھ کو۔ یہ بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ کون ہے، مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے، وہ اسی میں رہتا ہے اور وہ اس کام پر مامور ہے کہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے یہ معجزہ اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اس کا نام خضر ہے، لہٰذا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع کے ہمراہ مجمع البحرین کی طرف گئے۔ مجمع البحرین 2 دریاؤں کا نام ہے جو فارس اور روم کے درمیان جانب مشرق واقع ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کی زنبیل میں بھنی ہوئی نمکدار مچھلی تھی، اور یہ واقعہ معلم التنزیل میں لکھا ہے۔ جب یوشع نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ دی اور پھر اسی دریا کے پانی سے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا اور مچھلی زندہ ہو گئی۔ مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں جا پڑی اور سرنگ بنا کر دریا میں غائب ہو گئی۔ یوشع چاہتے تھے کہ یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر سونے کے بعد وہ لوگ اپنی راہ پر چل دیے، مگر زنبیل وہیں بھول گئے۔ دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر جلد روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اس وقت اپنے ساتھی یوشع سے مچھلی کھانے کو مانگی تو یوشع نے کہا، جب ہم پتھر کے پاس سوئے تھے تو میں زنبیل وہاں بھول گیا تھا۔ جب ہم پتھر کے پاس سوئے تھے تو مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جگہ وہی تھی جو ہم چاہتے تھے، اور دونوں واپس اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے پلٹ پڑے۔ چلتے چلتے وہ دونوں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں مچھلی دریا میں چلی گئی تھی۔ وہاں پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی کبھی پانی میں ڈوبتی تو کبھی اوپر تیر آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مچھلی کے پیچھے دریا میں کود گئے اور پانی میں غوطہ لگایا تاکہ اس مچھلی کو پکڑ لیں۔ پس جب انہوں نے پانی میں غوطہ لگایا تو ایک گنبد نظر آیا جو پانی میں تھا۔ اس گنبد میں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت خضر نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ نے انہیں سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے آپ علم سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور پھر جس چیز کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا اس پر آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں حضرات ساحل کی جانب چل پڑے۔ ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ کشتی والوں نے ان دونوں کو بٹھا لیا۔ کچھ آگے جا کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں، آپ نے یہ بہت عجیب کام کیا ہے۔ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا،
اے موسیٰ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں یہ بات بھول گیا ہوں، آپ اس پر مجھے معاف فرمائیں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی سے اتر کر بستی میں چلے گئے۔ کچھ آگے گئے تو بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ میرا آخری سوال تھا، اس کے بعد بھی اگر میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، جہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی، یہاں تک کہ کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا، اور آپ نے بغیر معاوضے کے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اور میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ میں نے جو کشتی توڑی تھی وہ ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور آگے جا کر کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور یوں ان کی کشتی چھیننے سے بچ گئی۔ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور وہ صاحب ایمان تھے۔ جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، اور میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے گا جو اس سے یقیناً بہتر ہوگا۔ اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا تھا وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا۔ اگر میں دیوار درست نہ کرتا تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بستی والے